IMF کے پروگرام ختم کر رہے ہیں، نئے پروگرام میں جائیں گے، 8 ارب روپے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں IMF کی کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ کیا نئی حکومت کے لیے بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا وہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کرانا اور پھر IMF پروگرام یہ لینا؟ دیکھیے اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت اتنی تباہ و برباد ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اس کے کہ سوائے اس کے کہ ہم IMF کے پاس جائیں، لیکن کے بعد اگر فوراً بعد ہم نے کچھ اصلاحات نہیں کی اور اس پروگرام کو آخری پروگرام IMF کا نہیں بنایا جو کہ 24واں پروگرام ہوگا تو پھر یہ ایک قومی خودکشی ہوگی، یہ بالکل واضح طور پر بتا دوں۔ اس وقت جو ہمیں بیرونی ادائیگیاں 2024-25 میں کرنی ہیں تو IMF سے مل جائے، دوسرے اداروں سے مل جائے، دوست ممالک سے مل جائے، پھر بھی ہمیں بہت بڑا مسئلہ رہے گا، ادائیگیوں میں مشکلات رہے گی۔ 131 ارب ڈالر ہم نے جو ہے ٹوٹل ادا کرنے ہیں، جس میں سے 30 جون 2024 تک ہم نے 10 ارب ڈالر دینے ہیں، تو ہم یہ قیمت جو ہے ادا کر پائیں گے یا رول اوور ہو جائے گا؟ اس وقت تو چائنا ہے وہ بھی رول اوور کر دے گا، سعودی عرب UAE بھی کر دیں گے، اس کے باوجود بھی ہمیں مسئلہ ہے کہ ہمارے پورے پیسے نہیں ہو رہے جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ میں اس خاطرے کی طرح اشارہ کر رہا ہوں، لیکن زندگی بھر کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ وہ رول اوور کریں گے۔ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ SIFC کے فورم سے یہ کوشش کریں گے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے نا کچھ سرمایہ کاری لے لیں، یہ ایک تباہی کا نسخہ ہوتا ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لینا، وہ ناکام رہا ہے، ماضی میں بھی PTCL میں ہم نے دیکھا، دوسرے دیکھے، تو وہ بڑی پریشانی کی بات ہوگی ایک جوہری طاقت کے لیے۔ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ چین کو کنٹین کرنا ہے اور پاکستان کو IMF پروگرام میں رکھنا ہے، تو امریکہ کا ہمارے اوپر دباؤ ہوگا کہ آپ CPEC کو سست کریں۔ دوسری طرف چین اگر رول بیک نہ کرے تو امریکہ بھی پاکستان کی مدد کرے، پھر بھی ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں اس کو توازن رکھنا ہے جو ہم فی الحال رکھ لیں گے، لیکن یہ کہ توازن آگے والے وقت میں برقرار رہے گا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ایک جوہری پاکستان کے لیے بھی، کہ اگر وہ توازن نہیں رہتا تو امریکہ اور چین میں سے اگر ایک ملک بھی آپ کو پوری مدد نہ کرے تو ہم مشکلات سے نہیں نکل سکیں گے، یہ بہت بڑا خوف ہے۔ رمضان آ رہا ہے، آٹا، دال، چینی پر غریب کو ریلیف مل سکتا ہے فوری طور پہ یا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے؟ سر ہر رمضان میں ڈرامہ ہوتا ہے نا، میں آپ سے وہی بتا رہا تھا کہ ہم اس جھگڑے سے نکلیں، اس لیے کہ جب آپ کا 24% افراط زر ہے، 23-24%، بھارت میں 6% ہے، کیا آپ دے دیں گے؟ بھارت نے ابھی 13,000 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے دی ہے، 6% وہاں مہنگائی ہے، ہماری 23% ہے، ہم سبسڈی واپس لے رہے ہیں۔ تو یہ سیاسی کھیل بند کریں نا کہ آپ 23 پروگراموں میں آپ کچھ نہیں کر سکے تو 24ویں پروگرام میں آپ کیسے دے دیں گے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ریلیف کی بات نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فوج نہیں کراتی ہے تو یہ خودکشی ہوگی، میں تو بار کہہ رہا ہوں، یا آپ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اب امریکہ اور چین میں اگر آپ توازن نہیں رکھ پائیں گے اور دونوں میں سے کوئی ایک ملک پاکستان کو بچا نہیں سکتا، اب اتنی معیشت خراب ہو گئی تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ SIFC کی بات کریں، SIFC نے انیشیٹیوز لیے تھے پچھلی حکومت یعنی PDM-1 جب تھی، تو اس میں SIFC کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم اداروں کی نجکاری کریں گے، پھر ہم نے اس کی کنٹینیوٹی دیکھی جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، اب دوبارہ سے شہباز شریف صاحب آ گئے۔ یہ اداروں کی نجکاری کا عمل پاکستان میں ایک بڑا مشکل عمل ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب شہباز شریف کے ٹینیور میں یہ اداروں کی نجکاری، جو بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں، ان کی ہو جائے گی؟ یہ جو آپ SIFC کے تحت اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ سرمایہ کاری لانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ تباہی کا نسخہ ہے، پہلے معیشت ٹھیک ہوگی تو پھر سرمایہ کاری آئے گی، پھر خود بخود آئے گی۔ پاکستان میں نجکاری کا عمل ناکام ہو چکا ہے، PTCL آپ دیکھ لیجئے، اس کو $800 ملین آج تک نہیں ملے، آج تک نہیں ملے آپ کے، اور اس کو تو عوام کو کیا مل گیا؟ بینکنگ کا آپ دیکھ لیجئے 80% ہم نے غیر ملکیوں کے پاس اس وقت ہے، تو اس میں انہی کے ہم پریسیڈنٹ بناتے ہیں، وہ قرضے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ 8 سرکاری ادارے جو 250 ارب روپے کا خسارہ کر رہے ہیں، وہ پھر کس طرح سے کور کیا جائے اگر نجکاری نہ کریں تو؟ صرف PIA کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے پاس پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں، وہ جناب ڈومیسٹک ٹریول بھی کرتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، اوورسیز پاکستانیز ہیں جو یہاں 30 ارب ڈالر بھیج رہے ہیں، وہ بھی پاکستان آتے ہیں، تو اتنا بڑا بزنس ہے، لیکن ان کے جہاز تو آپ نے گراؤنڈ کیے ہوئے، وہ تو جہاز چل ہی نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے جہاز ہی گراؤنڈ کر دیتے ہیں، ان کے جہاز ہی نہیں چل رہے اور دوسری لیکن ڈاکٹر صاحب سارا مسئلہ کیپیسٹی کا، اگر ہمارے اندر کیپیسٹی کیپیبلٹی ہوتی تو ان اداروں کی نجکاری کا عمل کرنا ہی نہ پڑتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں کرپشن ہے، ہمارے اداروں میں نااہلی ہے، جس کی وجہ سے یہ چلا نہیں پاتے ہیں۔ آپ ان کو جہاز خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں دے رہے، وہ تو اپنا بیچ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا روٹ بیچ دیں۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گارنٹی کر سکتا ہوں میں کہ یہ منافع میں آ جائے گا، یہاں لے کے آئیں سرمایہ کاری، پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ جو وہ خرید سکیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم صرف چمڑا اور ٹیکسٹائل کریں، باقی آپ فارماسیوٹیکل آپ نے باہر کو دے دیا، بینکنگ آپ نے دے دی، PIA دے دیا، اسٹیل مل دے دیا، تو میرا ملک جو ہے 24 کروڑ، ہم صرف چمڑا اور ٹیکسٹائل کریں گے؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ اسٹیٹ لائف کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، انہوں نے تاریخی منافع کمایا ہے
جو ہے پچھلے سال آپ دیکھ لیجیے ریکارڈ ہے, زبردست منافع کمایا, کیونکہ آپ نے کمپیٹنٹ آدمی کو وہاں لگایا اور اس نے تاریخی منافع دکھا دیا. آپ فرسٹ ویمن بینک ہے, آپ ارے بھائی وہ 50% آبادی ایک چھوٹا سا بینک ہے, آپ اس کی 300 برانچز کھولیے, خواتین کو کہیں آپ بینکنگ کریں, ان کو قرضے دیں, ہاؤس وائفز کو قرضے دیں,